إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. معزز و محترم سامعین، اس وقت پوری دنیا میں مسلمان جن کٹھن اور صبر آزما حالات سے گزر رہے ہیں وہ کسی حساس اور باشعور انسان سے چھپا ہوا نہیں ہے. ایک طرف مغربی طاقتیں ہر طرح کی فکری اور مادی ہتھیار سے بھرپور ہو کر اسلامی تہذیب و ثقافت کو، اسلامی کلچر کو مٹانے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں، تو دوسری طرف خود مسلمان اپنی ہی بدعملی اور فسق و فجور گناہوں میں مبتلا ہو کر مغرب کے کلچر کو اپنا کر اس کو روشن خیال تصور کر رہا ہے. حالانکہ مغربی کلچر جو تاریک خیالات میں ہیں، میرے عزیز دوستوں، مغربی کلچر کے اپنانے سے دنیا اور آخرت دونوں لازمی طور سے خراب ہوں گی. مغربی تہذیب کی نقالی میں پوری دنیا سال بھر میں کوئی نہ کوئی دن مناتے ہیں، کوئی نہ کوئی ڈے کا اہتمام کیا جاتا ہے. چنانچہ انہی دنوں میں سے ایک تاریخ 14 فروری کی بھی ہے. ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک پروگرام منایا جاتا ہے جس میں تہذیب و عقل کے خلاف، شریعت کے خلاف کاموں کو انجام دیا جاتا ہے. عزیز دوستوں، ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیا ریالٹی ہے، اور ایک مسلمان نوجوان کو ان بیہودہ رسومات و رواجات میں، ان بے حیائی کے کاموں سے کس طرح بچنا چاہیے، اس موقع پر اسی ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے. عزیز دوستوں، مورخین نے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عیسائیہ پادری عورت رہا کرتی تھی، راہبہ، جو بغیر شادی کے ان میرڈ رہتی تھی. اس نے پوری زندگی ایسے ہی گزار دی، لیکن اچانک اس کو ایک عیسائی پادری سے محبت ہو گئی. وہ دونوں آپس میں اپنے تعلقات کو قائم کرنا چاہتے تھے، مگر چونکہ ان کے مذہب میں اس بات کی اجازت نہیں تھی، تو ایک دفعہ وہ پادری اس راہبہ خاتون سے اپنا من گھڑت خواب سنانے لگا اور کہا کہ آج میں نے یوں خواب دیکھا کہ 14 فروری کو جو کوئی اپنا تعلق قائم کرتا ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ مجرم نہیں کہلاتا. اس طرح اس پادری نے اس راہبہ کو اپنی چال میں بہکا کر اس سے آپسی تعلقات کو قائم کر لیا. یہ بات جب منظر عام پر آئی، لوگوں میں پھیل گئی، تو لوگ اپنے رواج کے مطابق ان دونوں کو قتل کر دیے. جب یہ دونوں مارے گئے تو آہستہ رفتہ اس دن کو، جس دن یہ مارے گئے، وہی دن ویلنٹائن ڈے یعنی یوم محبت سمجھا جانے لگا. جنہوں نے محبت کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیا تاکہ اسی دن یوم محبت کو منایا جائے. یہ ایک واقعہ تاریخ لکھنے والے مورخین نے لکھا ہے. باقی اس کے علاوہ بہت سارے واقعات لکھے گئے ہیں. ان سارے واقعات کا پس منظر اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک خاص تہذیب، خاص کلچر کی نشاندہی کرنے والا اور غیروں کی ریت و روایت کا پابند عمل ہے، کیونکہ آہستہ انہوں نے اس کو پوری دنیا میں فروغ دے دیا، پھیلا دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک اور پوری دنیا میں 14 فروری کی تاریخ جب بھی آتی ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ یوم محبت منایا جاتا ہے. اس میں ایک لڑکا اپنی محبت کا اظہار یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ آج اظہار محبت کا دن ہے. یہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت ہے. اب ہم اسلامی اعتبار سے جانیں کہ اس کی کیا ریالٹی ہے اور یہ کہاں تک درست ہے، اور ایسے موقعوں پر مسلمانوں کو ان چیزوں سے کتنا بچنا ضروری ہے. عزیز دوستوں، ہم جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیم حیا پر ڈیپینڈ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کو پاکیزہ اور نورانی اور باحیا بنانے کی تعلیم دی ہے، وہ دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں بالکل بھی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت والجلال کا ارشاد ہے کہ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں بڑا سخت دردناک عذاب ہے. میرے عزیزوں، قرآن کریم کی تعلیمات کے ذریعے بے حیائی کو روکا بھی گیا اور حیا کی پاکیزگی کو عام کیا گیا. احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. ان دونوں میں سے جون سا ایک بھی اٹھ جائے گا، نتیجے میں دوسرا بھی ختم ہو جائے گا. یعنی حیا ہے تو ایمان بھی باقی ہے، اگر حیا نکل جائے تو ایمان بھی نکل جائے گا. اگر ایمان ہے تو ایمان کا لازمی حصہ حیا بھی انسان میں موجود
موجود رہے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ حیا انسان کو اچھا بناتی ہے اور بے حیائی انسان کے لیے انتہائی خراب چیز ہے۔ میرے عزیزوں، ہم اسلامی تعلیمات پر اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اسلام نے کس اہتمام و تاکید کے ساتھ مسلمانوں کو حیا اور پاکیزگی کی تعلیم دی ہے۔ ہم اپنے اندر حیا کے جوہر کو پیدا کریں، ہم اپنے آپ کو حیا و پاکیزگی کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ میرے عزیزوں، جب مسلمان نوجوان اپنے آپ کو باحیا، با اخلاق و با کردار بنائے گا تو اس طرح کی بیہودہ تعلیمات و رسومات، بیہودہ رواجات میں غیر ضروری طریقوں میں اپنے آپ کو شریک کرنے سے باز رہے گا، بچے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے پھر تم جو چاہے وہ کرو۔ میرے عزیزوں، ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اسلام سے ہے، ہم کو دنیا میں بھیجا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو دے کر، ان کا طرز زندگی دے کر، ان کی اداؤں کو دے کر ہم کو بھیجا گیا، ہم اسی کو فالو کریں۔ تو یہ ویلنٹائن ڈے جب آتا ہے 14 فروری کے موقع پر، جہاں مغربی تہذیب کے دل دادا، ایمان کے لٹیرے ہمارے نوجوانوں پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں اور ان کے دلوں سے حیا کی عظمتوں کو نکالنا چاہتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم اسلامی تعلیمات کو، اسلام کے پیغام کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دینی حمیت کے ساتھ لوگوں میں عام کرے اور ایسی فضول رواجات کا بائیکاٹ کرے۔ 14 فروری کو جہاں ہم دوسروں کی بہن کو گلاب دے کر، میرے عزیز دوستوں، عیاری و فحاشی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہیں اپنی بہن کو ہم حجاب دے کر، برقع دے کر یوم محبت کا بائیکاٹ کریں اور یوم حیا کو عام کریں۔ جب ایک نوجوان باحیا اور پاکیزہ زندگی گزارتا ہے تو آگے چل کر وہی نوجوان فیوچر میں اپنے معاشرے کے انقلاب و تبدیلی اور بدلاؤ کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم ایسے موقع پر جہاں لوگ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہو، عام کرے، یوم حیا کو عام کرے، پردے کی تعلیمات کو عام کرے، ہر ایک کو باحیا بننے کی تعلیم دے۔ تو بہرحال یہ ویلنٹائن ڈے کا یہی پیغام و میسج ہے کہ ہم ایسی تمام بیہودہ رسموں سے، بیہودہ رواجات سے، جس کی نہ اسلام میں کوئی تعلیم ہو، جس کی نہ اسلام میں کوئی تلقین ہو، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی پوری سوسائٹی کو، اپنے پورے معاشرے کو بچائیں۔ خاص کر ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کا اسوہ اپنائیں کہ جنہوں نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو باحیا بنا کر پیش کیا اور دنیا کے سامنے ان لوگوں نے بتلا دیا کہ حضور کی تعلیمات پر جو عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دینی شعور و فہم کے ساتھ اپنی مرضی و منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔